وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا بأسمائهم كنت سبحانك لا علم ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما بأسماء قال ألم أقل لهم غيب السماوات وما كنت وإذ قلت آواز پہنچ رہی ہے ہماری اب تک جی؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ قرآن مجید کے فہم و شعور کے لیے ہم سب جمع ہیں۔ آج ہماری پہلی کلاس ہے۔ سورہ بقرہ کی 3 آیتیں ہمارے پیش نظر ہیں، انشاءاللہ ہم ان کا مطالعہ کریں گے۔ میں آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ یہ ہم سب کے لیے بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ اساتذہ کی ایک بڑی تعداد آج ہم سے جڑی ہے، نہ صرف ہمارے اس ملک کی مختلف ریاستوں سے بلکہ دنیا کے مختلف ممالک سے بھی اللہ شریک ہے۔ میں ان سب کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ مطالعہ قرآن کے سلسلے میں سب سے کے ساتھ تلاوت کریں۔ چونکہ وقت مختصر ہے، ہم نے ایک اچھے قاری کی قرأت آپ کو سنائی۔ گزارش ہے کہ آپ تمام صحت کے ساتھ تلاوت پر توجہ کریں۔ پہلی بات یہ پیش نظر رہے گی، قرآن مجید کا حق بھی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیات کا مطالعہ اس طرح سے کریں کہ معلوم ہو کہ کن کن نکات پر غور کیا جا سکتا ہے۔ یہ دوسرا ہمارا مطالعہ قرآن کا مرحلہ رہے گا۔ تیسرا یہ ہے کہ ایسی کون سی باتیں ہیں جن پر ہم عمل کر سکتے ہیں، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی۔ Since we have many teachers from different parts of the world, so I would like to welcome you all to this August gathering online. We have assembled here in order to understand the divine book of Allah subhanahu wa ta'ala. We have today our first class. I'll try to speak in English also to let you know what are the important points that we are discussing. چونکہ اساتذہ کی ایک بڑی تعداد اردو میڈیم سے تعلق رکھتی ہے، اس لیے میں اسی میں زیادہ گفتگو کروں گا۔ البتہ جن کو سمجھنے میں دشواری ہو وہ ہاتھ اٹھائیں یا میسیج کریں، انشاءاللہ اس کا ٹرانسلیشن کیا جائے گا۔ اور جو کچھ بھی آپ کو بتایا جا رہا ہے اور سمجھایا جا رہا ہے، کوشش کی جائے گی کہ تحریری بھی آپ کو دیں۔ تو انشاءاللہ اس کا جو فالو اپ ہے وہ اردو اور انگریزی میں دینے کی کوشش کی جائے گی۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں۔ تو قرآن مجید کی صحت کے ساتھ توجہ فرمائیں، یہ پہلی بات ہے۔
یہ مطالعہ کردہ آیات کا ترجمہ ہے، آگے ہم انشاءاللہ کی کوشش کریں گے۔ یہ دوسری آیت ہے 31 ورس، اور یہ تیسری آیت ہے، اور یہ چوتھی آیت ہے۔ تو جیسا کہ عرض کیا گیا کہ ہم پہلی بات اپنے پیش نظر یہ رکھیں گے کہ صحت کے ساتھ تلاوت کس طرح سے کی جائے۔ یہ قرآن مجید کا حق ہے کہ اس کو بہتر سے بہتر انداز سے پڑھنے کی ہم کوشش کریں۔ تو اس کے لیے آپ کلاسز جوائن کر سکتی ہیں، خود سے کوشش کر سکتی ہیں، اور ایسے بہت سے ویڈیوز آپ کو ملیں گے جن کی مدد سے آپ صحت کے ساتھ تلاوت کر سکتی ہیں۔ دوسرا جو مرحلہ ہے وہ آیت پر غور و فکر کا ہے۔ یہ بہت ہی انٹرسٹنگ اور فیسینیٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے قرآن مجید کے متعلق کا، ہم اس پوزیشن میں ہوں کہ کسی بھی آیت کے ان نقطوں کو بیان کریں جن کے ذریعے سے ہم بہت سی باتوں کو سمجھ سکتے ہیں اور سمجھا سکتے ہیں۔ سو دس از ویری امپورٹنٹ پوائنٹ ان understanding the Quran, that you should be in a position to understand what actually Almighty Allah is saying in a particular verse. If you go through the verse, you can understand the meaning through its translation. But if you go into the details of those translations and the words that have been described in the verse, through that you can understand. یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے، اس پر ہم انشاءاللہ توجہ کریں گے۔ یہ پہلی آیت ہے۔ اس آیت کے جو حصے ہو سکتے ہیں، یعنی ایسی باتیں جن پر کہ ہم غور کر سکتے ہیں، وہ اس طرح کے ہیں۔ پہلا ہے نقطہ یہ کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، کہ وہ وقت یاد کرو جب کہ تمہارے رب نے ملائکوں سے گفتگو کی تھی، بات کی تھی، ان کو کچھ میسیج دیا تھا۔ یہ آیت کا پہلا حصہ ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ یہ رب اور فرشتوں کے درمیان مکالمہ ہے۔ اٹس اے ڈائلاگ بٹوین اللہ اینڈ اینجلز۔ قرآن مجید کی آیت تو لمبی ہے، لیکن اگر آپ پرٹیکولرلی بعض حصوں پر غور کریں تو معلوم ہوگا کہ وہ کیا ہے۔ جیسا کہ یہ آیت کا پہلا حصہ ہے، اس پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رب، اللہ اور فرشتوں کے درمیان مکالمہ ہے۔ اپنے ساؤنڈ میوٹ کر لیجئے۔ یہ دوسرا حصہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بھیجنے والا ہوں، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ تو اس سے مراد کیا ہے؟ اگر کوئی آپ سے یہ پوچھے کہ آیت کا یہ حصہ جو ہے نا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، اس سے مطلب کیا سمجھتے ہیں؟ ایسا اپنے آپ سے سوال کریں، یا اگر آپ کسی کو سمجھا رہے ہیں تو ان کو بتائیں کہ اس کے معنی کیا ہو سکتے ہیں، یہ کیا بات بتائی جا رہی ہے۔ آیت کا دوسرا حصہ ہے۔ تیسرا حصہ یہ ہے کہ فرشتوں نے کہا قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها ویسفک الدماء، اے پروردگار کیا آپ زمین میں کسی ایسے کو مقرر کرنے جا رہے ہیں جو اس کے انتظام کو بگاڑ دے گا اور خوریزیاں کرے گا؟ یعنی آپ ایسے شخص کو کیا بھیجنا چاہ رہے ہیں زمین پر جو زمین میں فساد پھیلائے گا، زمین کے نظام کو بگاڑ دے گا؟ یہ فرشتوں نے کہا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ آیت کے اس حصے کا مطلب کیا ہے؟ اس پر آپ خود غور فرمائیں، اپنے آپ سے سوال کریں تو معلوم ہوگا کہ فرشتوں نے بڑے ادب کے ساتھ اپنا اعتراض پیش کیا اللہ کے سامنے۔ فرشتوں کا جو یہ ادبن اعتراض ہے، this is the humble disagreement of the angels. You don't find that one in the verse. You go through the translation, even that, in that you can't understand how the angels have argued with Almighty Allah. But when you reflect on the verses and its translation, then you can understand what actually it means. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فرشتوں نے کہا، یہ اعتراض، یہ تیسرا حصہ ہے آیت کا۔ چوتھا حصہ یہ ہے کہ فرشتوں نے کہا کہ ہم تیری حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، تیری تسبیح کر رہے ہیں، تو ضرورت کیا ہے کہ ایک اور مخلوق کو تو پیدا کرے۔ تو یہ بھی ایک پارٹ ہے ان کے ادبن اعتراض کا۔ پھر تیسری بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس آیت کا چوتھا حصہ کہ وہ فرماتا ہے کہ انی عالم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ یعنی یہ جو اعتراض آپ پیش کر رہے ہو
وہ اعتراض تمہارے علم کی بنیاد پر نہیں ہے، تم نہیں جانتے لیکن میں جانتا ہوں، آئی نو یو ڈونٹ نو، یہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا. تو اس طرح سے یہ بات ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے علم کی بنیاد پر ان کے اعتراض کو، ان کے آرگیومنٹ کو ریجیکٹ کیا، یعنی ان کا جواب دیا. سو دس از دا فائنل پوائنٹ دیٹ یو کین ایکسٹریکٹ فرام that verse, that on the basis of knowledge you can refute theories, different explanations, and سنائی نہیں دے رہا. اچھا وائس کلیئر نہیں ہے سر. ہاں جی کوشش چل رہی ہے یہاں پر بہتر بنانے کی. یس سر. وعلیکم السلام. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم گفتگو کر رہے تھے کہ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ جو باتیں بیان فرما رہا ہے ان باتوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں آیت کے مختلف حصوں کو اپنے سامنے رکھنا ہوگا. تو ہم نے سورہ بقرہ کی 30ویں آیت کے جملہ 5 حصے کیے ہیں جن سے مختلف باتیں ہم کو معلوم ہوتی ہیں. ٹرانسلیشن سے تو بات معلوم ہو جاتی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، لیکن جو باتیں ٹرانسلیشن سے سمجھ میں آتی ہیں ان پر مزید ہم غور کریں، آیتوں کو سامنے رکھ کر باتیں اور کھل کر سامنے آتی ہیں. جیسا کہ یہ بات کہی گئی کہ وہ وقت یاد کرو جب کہ تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا، تو یہ مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں سے گفتگو کی تھی. اٹس اے ڈائلاگ بٹوین اللہ اینڈ دی اینجلس. So you can understand this if you reflect over the verses by keeping in view one section of the verse. ٹوٹل ورس کو اپنے پیش نظر رکھنے کی بجائے ورس کا ایک حصہ اپنے سامنے رکھیں اور غور کریں. جیسا کہ ہم نے 30ویں آیت کا یہ حصہ سامنے رکھا ہے، پہلا والا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے مکالمہ فرمایا تھا. پھر دوسرے حصے سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہے، اس سے رب کا ارادہ کیا ہے، منصوبہ کیا ہے، وہ معلوم ہوتا ہے. پھر تیسرا حصہ یہ ہے کہ فرشتوں نے اعتراض کیا کہ آپ ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کرنا چاہ رہے ہیں جو زمین میں فساد پھیلائے گی.
جو ہوگی تو آپ ایسی مخلوق کو کیوں پیدا فرما رہے ہیں؟ یہ فرشتوں نے کہا. تو فرشتوں کے اس اعتراض پر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، انی عالم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. تو فرشتوں نے ادباً اعتراض پیش کیا، اور اعتراض کے پیچھے بیک گراؤنڈ ہے، آگے ہم سمجھیں گے وہ بیک گراؤنڈ کیا ہے. تو اس طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتوں سے مکالمہ کیا اور اپنا منصوبہ بتایا کہ وہ زمین پر اپنا خلیفہ بھیجنے والا ہے. تو یہ پس منظر ہے اس آیت کا. تو آیت کو اگر ہم ڈسیکٹ کر کے دیکھیں، الگ الگ حصے کر کے دیکھیں، تو بات بالکل کلیئر ہو کے سامنے آتی ہے. تو یہ ہے پوائنٹس آف ریفلیکشن. سو تھرو دا ڈسیکشن آف آیا or making different parts of the ayah, you can understand that the Almighty Allah, what is saying in that particular verse. It's a dialogue between Allah and the angels. It is about appointment of a viceroy on the earth. It's about the humble disagreement of the angels, and then Allah's explanation. And Allah has refuted their disagreement based on knowledge. یہ 5 اہم باتیں ہیں جو ہم کو پہلی آیت سے معلوم ہوتی ہیں. اب ہم ایک ایک کر کے اس پہ گفتگو کرتے ہیں. پہلا جو حصہ ہے آیت کا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، کیا کہا وہ آپ جانتے ہیں. تو اس کے معنی کیا ہوئے؟ اس کے معنی یہ ہوئے کہ رب اپنے فرشتوں سے بات کر رہا ہے، اپنا منصوبہ پیش کر رہا ہے، اور یہ بتا رہا ہے کہ وہ کیا کرنے والا ہے. اب یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ مکالمہ کیوں کیا گیا، کنسلٹیشن کی کیا ضرورت پیش آئی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ کنسلٹیشن ہے، مشورہ ہے. اللہ تبارک تعالیٰ تو مشورے کی ضرورت نہیں ہے، تو کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ مکالمہ پیش فرمایا؟ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ فرشتوں نے جس طرح سے ریسپونڈ کیا، فرشتوں نے جو بات پیش کی، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان سے گفتگو کا آغاز کیوں کیا تھا. تو یہ جو ذہن میں ہوتا ہے اور پیش نظر ہوتا ہے، اس کو نکالنا یہ بہت بڑی بات ہے. یعنی ہم ٹیچ کرتے ہیں نا، ایز اے ٹیچر ہم لیکچرز وغیرہ دیتے ہیں، کلاسز کنڈکٹ کرتے ہیں. طلباء سے جب پوچھتے ہیں تو باتیں مختلف قسم کی آتی ہیں، لیکن یہاں یہ انداز ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی بات پوچھیں تو جواب وہی ملے جو آپ چاہتے ہیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتوں سے مشورہ تو نہیں کیا، ہم جانتے ہیں یہ مکالمہ، یہ ڈائلاگ ہے، اللہ تعالیٰ نے ڈسکس کیا. تو جس طرح سے فرشتوں نے جواب دیا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کیا منشا تھا. تو فرشتوں نے کیا جواب دیا؟ فرشتوں نے یہ جواب دیا کہ آپ ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، یا کیوں زمین پر بھیجنا چاہ رہے ہیں جو وہاں جا کے فساد مچائے گی یا تباہی مچائے گی یا نظام کو بگاڑ دے گی. تو یہ ان کا سوچنا تھا. تو اس سوچ کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہے، اس پر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے. لیکن سر دست آپ یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے گفتگو اس لیے کی تھی تاکہ فرشتے کیا سوچ رہے ہیں وہ معلوم ہو، اور بھی اس کی بہت سی حکمتیں ہیں جو انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے. تو فرشتوں سے اللہ نے کہا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا پلان ہے. زمین پر انسان کی جو حیثیت ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کا خلیفہ ہے. مین از vicegerent آف اللہ آن ارتھ. یہ اس کا مقام ہے، اس کا مرتبہ ہے. How you can understand that this particular concept which has been explained in the Quran, and as a Muslim you believe that a man is vicegerent of Allah, deputy of Allah, representative of Allah, we believe in that one. But that how to justify that belief, this is very important question. ہم یہ مانتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خلیفہ بنایا ہے، جیسا کہ یہ آیت میں کہا گیا، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. لیکن کیسے ہمیں یقین ہو کہ ہم اللہ کے خلیفہ ہیں؟ ایسی کیا خوبیاں ہیں جو ہم کو اللہ کا خلیفہ بناتی ہیں؟ اگر کوئی آپ سے یہ سوال کرے تو آپ کیا جواب دیں گے؟ کہ اگر آپ سے کوئی کہے کہ آپ اللہ کے خلیفہ ہیں، ہم اللہ کے خلیفہ ہیں، تو کیا خاص بات ہے؟ ہم کسی اسکول میں ہیڈ مسٹر بناتے ہیں تو کچھ کوالٹی دیکھ کر بناتے ہیں. کسی بھی سطح کا ذمہ دار جب ہم بناتے ہیں تو کچھ نہ کچھ اس کے اندر خوبی دیکھتے ہیں. بغیر خوبی کے کوئی ذمہ دار بنایا نہیں جاتا. تو اتنی بڑی ذمہ داری جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی کہ وہ اللہ کا نائب ہے، ڈپٹی ہے، اور اس کا کیا کہتے ہیں کہ ایمبیسڈر ہے دنیا میں، تو ایسی کیا خوبیاں ہیں، یہ بات سمجھنی چاہیے. اس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کلام فرمایا ہے، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس کی وضاحت فرمائی ہے. 3 خوبیاں ہیں جو انسان کو اللہ کا خلیفہ بناتی ہے. یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان 3 خوبیاں
کو دے کر انسان کو خلیفہ بنایا ہے۔ ایک خوبی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی فطرت پر بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی فطرت پر بنایا، مطلب دین اسلام اللہ تعالیٰ کی فطرت کو ظاہر کرتا ہے یہ دین، اور دین پر ہی یعنی دین اسلام پر ہی انسان کی تخلیق بھی اللہ تعالیٰ کا یہ پسندیدہ دین ہے۔ اللہ کی فطرت سے مراد یہ ہے کہ اس کے جو اوصاف ہیں وہ اوصاف انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ودیت فرما دیے، وہ رحیم ہے تو یہ بھی رحیم ہے، وہ رحمان ہے تو یہ بھی رحمان ہے، وہ رزاق ہے تو یہ بھی رزاق ہے، لیکن فرق بہت زیادہ ہے، لیکن ہے ضرور۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خلق آدم علی صورتہ، کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی صورت پر بنایا ہے۔ یہ پہلی خوبی ہے خلیفہ کی۔ دوسری خوبی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علم سے نوازا انسان کو۔ انسان کی جو فطرت ہے وہ علم کی بنیاد پر ہے، علم مانے روشنی، تو انسان کی جو فطرت ہے وہ روشن فطرت ہے، اندھیرے میں اگنورنٹ نہیں ہے، وہ نالج کے ساتھ دنیا میں آیا ہے۔ تو یہ دوسری خوبی ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی، جیسا کہ آگے کی آیت میں کہا گیا وہ علم آدم الاسماء کلھا، کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام ہی اشیاء کے نام سکھا دیے تھے، مطلب علم دیا گیا انسان کو۔ اور تیسری خوبی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اچھے اور برے کی تمیز دی ہے۔ So man has got the criterion to distinguish between right and wrong. So if you keep these three things, these qualities in your mind and just take a look at the world, you can find that every man has got these qualities. ہر انسان کے اندر یہ کوالٹی پائی جاتی ہے، ہر شخص یہ ان خوبیوں کے ساتھ دنیا میں آتا ہے، تو مطلب یہ کہ وہ اللہ کا خلیفہ ہے۔ اب آپ ایک بات یہ سمجھیں کہ خلیفہ کے معنی کیا بتائے گئے ہیں، اس کو کس طرح سے انٹرپریٹ کیا گیا۔ یہ تو بنیادی خوبی ہے جو انسان کو دی گئی، اس کی فنکشننگ کیا ہے؟ فنکشننگ سے مراد یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کا نائب ہے، ڈپٹی ہے، اس کو کام انجام دینا چاہیے۔ تو اس کے سلسلے میں تین باتیں واضح کی گئی، علامہ بغوی نے اپنے تفسیر میں اس سلسلے کی تین باتیں ارشاد فرمائیں۔ ایک یہ کہ خلیفہ اس کو اس لیے کہا گیا ہے کہ جنات کے بعد زمین میں آدم علیہ السلام آئے، یعنی بعد میں آئے۔ خلفہ مطلب پیچھے، بیہائنڈ، نیکسٹ بولتے ہیں نا، تو وہ خلفہ کے معنی، اسی سے خلیفہ ہے، مطلب یہ کہ جنات آئے تھے زمین میں پہلے، ان کے بعد آدم علیہ السلام آئے، اس لیے خلیفہ کہا گیا۔ دوسرا یہ ہے کہ اولاد آدم ایک کے بعد ایک آتی جائے گی دنیا میں، اس لیے اس کو خلیفہ کہا گیا، 1 by 1 آئیں گی دنیا میں۔ اور تیسرا یہ ہے، اور جو صحیح ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سمجھنا اور نافذ کرنا یہ اصل کام ہے، اسی کے لیے اللہ نے انسان کو خلیفہ بنایا ہے۔ لٹرلی جو میننگ ہے خلفہ کے، ٹو اٹس بیہائنڈ، سم تھنگ وچ از بیہائنڈ، تو اس کے معنی یہ بھی لیے ہیں کہ جنات کے بعد آدم علیہ السلام آئے اس لیے خلیفہ کہا، آدم علیہ السلام کی اولادیں ایک کے بعد آئیں گی دنیا میں، ایک کے بعد ایک دنیا میں آئیں گی، اس لیے خلیفہ کہا گیا۔ لیکن اصل معنی یہ ہے کہ دنیا میں خلیفہ کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ خدا کی مرضی کو سمجھے اور اس کی مرضی کو نافذ کرے۔ اس کے علاوہ ایک اور تفسیر ہے، آپ پڑھ لیں، میں انشاءاللہ یہ فارمیٹ آپ کو دے دیتا ہوں۔ یہاں پر آپ ایک اور بات سمجھیں کہ انسانی تاریخ میں ایک بہت بڑا بلنڈر ہوا ہے اور آج تک وہ جاری ہے، جو اسلام کے اس تصور خلیفہ سے بالکل ٹکراتا ہے۔ آپ نے ڈارون کی تھیوری پڑھی ہوگی اور پڑھائی بھی ہوگی، تو ڈارون کی جو تھیوری ہے وہ یہ کہتی ہے کہ انسان کا جو ایولیوشن ہوا ہے کس طرح سے ہوا ہے، ایولیوشن پروسیس کیا ہے۔ لیکن دین جو کہتا ہے وہ بالکل الگ ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور علم کی روشنی میں ان کو دنیا میں بھیجا، تو دنیا میں جو آئے وہ انسان آئے تھے، تو جانور سے انسان کیسے بنا، یہ ایک بڑی ناقابل فہم بات ہے، لیکن ہے دنیا میں جاری۔ تو اس کا جو توڑ ہے، اس کا جو رد ہے، وہ اس تصور سے ہو سکتا ہے جس کو آپ کے سامنے بیان کیا گیا، وہ یہ کہ اللہ کا خلیفہ ہے انسان، اور ہم ایسے ہی کلیم نہیں کر رہے، کلیم اس لیے کر رہے ہیں کہ اس کے اندر خوبیاں پائی جاتی ہیں کہ وہ اللہ کی فطرت پر بنایا گیا، اس لیے قرآن مجید کہتا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ، اس فطرت پر قائم ہو جاؤ جس فطرت پر تم کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ یعنی کوئی اسلام قبول کرتا ہے تو کوئی احسان نہیں کرتا کسی پر، وہ اپنی فطرت کی طرف لوٹ آتا ہے، یہ فطرت ہے انسانوں کے اندر۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ نے انسان کو علم دیا، اور تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اچھے برے کی تمیز دی، فالہمہا فجورہا وتقواہا، ہر انسان جانتا ہے کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے۔ اس کی بنیاد پر ہم اس کو بہت زبردست طریقے سے چیلنج کر سکتے ہیں۔ تو اگر یہ مان لیا جائے کہ جو تھیوری آف ایولیوشن ہے وہ صحیح ہے، تو مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے انسان کی جو بنیاد ہے اس کو غلط تسلیم کر لیا ہے۔
دین اسلام جو انسان کی بنیاد بتاتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ علم کی روشنی میں دنیا میں آیا ہے، اللہ کی فطرت کے ساتھ دنیا میں آیا ہے، تمیز کرنے کی صلاحیتوں کے ساتھ، قابلیتوں کے ساتھ وہ دنیا میں آیا ہے۔ لیکن اگر ڈارون کی تھیوری کو مانتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ انسان جانور ہے، مین از اے سوشل اینیمل کہتے ہیں، بٹ مین از ناٹ اے سوشل اینیمل، ہی از دا وائسرنٹ آف گاڈ۔ لیکن کیسے سمجھائیں گے دنیا کو؟ آپ اس کی بنیاد پر سمجھا سکتے ہیں جو کہ بتائی گئی آپ کے سامنے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلیفہ بنایا ہے، اور خلیفہ کی جو خوبیاں ہیں وہ ہر ایک انسان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ کہ اگر وہ تھیوری مان لی جاتی ہے، تھیوری آف ایوولوشن، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان فطرتاً جانور ہے، بائی نیچر مین از این اینیمل، اور وہ گمراہ ہو سکتا ہے، گمراہ رہ سکتا ہے، تہذیب سے رہنے کی اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے، اور ہدایت وہ پا ہی نہیں سکتا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ایز اے ٹیچر ہم نے کسی اسٹوڈنٹ کے بارے میں سمجھ لیا ہے کہ وہ ڈل ہے تو اسے ایکسپیکٹیشن بھی اسی کی مناسبت سے رکھتے ہیں، لیکن اگر کسی اسٹوڈنٹ کے بارے میں سمجھ لیا کہ وہ بڑا ہی انٹیلیجنٹ ہے تو اس کے ساتھ ایکسپیکٹیشن بھی اسی طرح کے ہوتے ہیں۔ تو بیسڈ آن ایکسپیکٹیشن، بیسڈ آن یور پرسیپشن، ایکسپیکٹیشنز آر فارم۔ تصورات کو صحیح کر لیں، قرآن مجید کا مطالعہ اس طرح سے ہو کہ تصورات کا صحیح اندازہ ہو اور صحیح اس کی پہچان ہو آپ۔ تو یہ ایک ضمناً بات تھی جو آپ کے سامنے آئی، اس کو آپ مزید گہرائی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں۔ نغمہ افروز کو اپنے جو مائک سے اس کو انمیوٹ کر لیجئے تاکہ ساؤنڈ کلیئر ہو، ڈسٹربنس ہو رہا ہے یہاں پر۔ ایک اور جو پہلو ہے جس پر کہ ہم تھیوری آف ایوولوشن کو رد کر سکتے ہیں وہ میتھمیٹیکل امپاسبلٹی ہے، یعنی حساب بھی اگر لگا دیا جائے تو یہ بالکل ناممکن سا نظر آتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ممبئی سے دلی کا سفر پیدل اگر کوئی بائی واک جائے، ممبئی سے دلی 2 دن لگتے ہیں، اگر یہ مان لیا جائے، اور اگر کوئی یہ کہے کہ ممبئی سے دلی کا سفر پیدل آدھے گھنٹے میں ہو سکتا ہے، تو کون سی بات صحیح ہو سکتی ہے؟ تو تھیوری آف ایوولوشن ایسی ہے۔ حیاتیات کا جو سسٹم ہے، حیاتیات کا جو کیا کہتے ہیں علم ہے، وہ یہ بتاتا ہے کہ کسی بھی جاندار میں تبدیلی یہ بہت مشکل سے ہوتی ہے، اور اگر ہوتی بھی ہے تو خود اس آرگینزم کے لیے بڑی نقصان دہ ہوتی ہے۔ یہ بڑی خاص بات ہے جو بتائی گئی کہ رینڈم چینجز جو ہے نا وہ کسی بھی آرگینزم کے لیے ہارمفل ہوتے ہیں۔ یہ ممکن نہیں ہوتا کہ کوئی جاندار اپنے آپ کو چینج کر لے، اپنی حیت کو، اپنے مقام کو، اپنی ساخت کو بدل لے، لیکن یہ تھیوری بتا دی گئی کہ جانور سے انسان بنا ہے۔ تو یہ جو چینجز ہیں اس کے لیے جتنا وقت درکار ہے اتنے وقت کے مطابق یہ دنیا بھی نہیں ہے۔ دنیا بننے کے لیے بلینس آف ایئرس لگے تو انسان کو بننے کے لیے ٹریلینس آف ایئرس لگیں گے، بہت بڑا فرق ہے۔ جیسے کہ آپ کو مثال دی گئی پیدل چلنے کا جو معاملہ ہے کہ بامبے سے اگر دلی جائیں آپ تو 2 دن لگیں گے، یہ بالکل فطری بات ہے کہ اس کو مان لینا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ میں بائی واک آدھے گھنٹے میں جا سکتا ہوں تو یہ بات ذرا سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ لیکن اب یہ ہے دیکھیے کہ لوگ اسی کو صحیح مانتے ہیں، اس تھیوری کو صحیح مانتے ہیں۔ بہرحال اس کے مختلف پہلوؤں کو ہمیں چیلنج کرنا چاہیے، اس کے سلسلے میں علمی اور فکری دلائل دینے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلیفہ بنایا ہے، اور خلیفہ کی یہ ذمہ داریاں ہیں۔ اس کے تحت ایک ضمناً بات جو آئی وہ آپ کے سامنے رکھی گئی، چونکہ ایز اے ٹیچر ہم اس کو ڈیل کرتے ہیں، اس کے بارے میں ہمارا اپنا ذہن صاف ہونا چاہیے۔ رینڈم چینجز ان جینیٹک سسٹم ہیز 2 میجر پرابلمس، جیسا کہ عرض کیا گیا آپ کے سامنے کہ اٹ ریکوائرس اے ویری لارج پیریڈ آف ٹائم ٹو افیکٹ دا چینجز، اینڈ دین میوٹیشنز آر ہارمفل فار دا آرگینزمس۔ کسی بھی جاندار کے لیے میوٹیشنز یعنی ساخت میں تبدیلی بہت نقصان دہ ہوتی ہے۔ اس لیے یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا بایولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے کہ کوئی جاندار اپنے آپ کو تبدیل کر لے یا اس کی حیت بدل جائے۔ تو یہ بات آپ مزید تفصیل کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ فرشتوں نے ادباً اعتراض کیا۔ فرشتوں نے اعتراض کیا۔ اعتراض کیا تھا آپ جانتی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ آپ ایسی مخلوق کو کیوں بھیجنا چاہتے ہیں زمین پر جو فساد برپا کرے گی؟ تو ایسا کیوں کہا گیا؟ اعتراض کی بنیاد کیا تھی؟ کیونکہ زمین پر تو کوئی تھا نہیں ہمارے اپنے نالج کے حساب سے۔ تو اس کا مطلب پہلے سے کوئی تھا یہاں پہ، پہلے سے زمین پہ کوئی تھے جنات وغیرہ؟
جو شر پھیلاتے تھے، پہلے سے کوئی تھے جو زمین میں جو شر پھیلاتے تھے، اس لیے شاید فرشتے اس لیے بول رہے تھے. جی کیا بتائیے؟ آپ نے ابھی پوچھا نا فرشتے کیوں ہاں ایسا کہا ہاں بول ہاں کے، تو ہاں جی جی. اس کا مطلب پہلے سے کوئی تھے زمین میں جو شر پھیلاتے تھے، جو فساد کرتے تھے، اچھا اس کون لیے تھے؟ فرشتے اعتراض کرے. اچھا کون تھے؟ جنات صحیح تھے بات ہے یا آپ کی، آپ کی بات صحیح ہے. پہلے جنات تھے زمین پر، انسان کے آنے سے پہلے جنات تھے. اسی لیے فرشتوں نے کہا کہ جب جنات نے زمین میں فساد پھیلایا تو ظاہر بات ہے انسان بھی پھیلائے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اس کو علم کی بنیاد پر بھیجوں گا، لہٰذا وہ فساد نہیں پھیلائے گا. یہ اصل اس کا مدعا ہے جو آیت میں بیان کیا گیا ہے. تو یہ جی ملائکہ جمع ہے ملک کی، اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو زمین پر رہتے تھے. علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرشتوں نے اعتراض کیوں کیا. اللہ تعالیٰ زمین و آسمانوں کے علاوہ فرشتوں اور جنوں کو پیدا کیا. فرشتوں کو آسمان میں بسایا جبکہ جنات کو زمین پر بسا دیا. جنہوں نے بڑی لمبی مدت تک اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کی، پھر اس کے بعد ان میں حسد اور بغاوت پیدا ہوئی، نتیجتاً انہوں نے فساد و قتل و غارت گری کی. ان کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا ایک لشکر زمین کی طرف بھیجا تھا. غالباً اسی لشکر کے وہ فرشتے تھے جنہوں نے وہ اپنا ادبن اعتراض اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش فرمایا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ انسان بھی زمین پر جب جائے گا تو فساد پھیلائے گا. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کی جو تعلیمات ہیں انسانوں کے لیے وہ بالکل اس کے مناسبت سے ہیں. یعنی فرشتوں کا جو یہ تھا، مثال کے طور پر اگر ہم اپنے بچے کو کہیں ایڈمیشن دلواتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آپ کا بچہ صحیح نہیں پڑھ سکے گا، فلاں فلاں فلاں. جن جن باتوں کا اعتراض کیا جاتا ہے ان باتوں پر بطور خاص توجہ کرتے ہیں. یہ ہمارا اپنا تجربہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کے سامنے جب یہ کہا گیا ہے کہ انسان زمین پر جائے گا تو فساد پھیلائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ویڈیوز آف کیجئے. میں آپ کو بولنے کا موقع دوں گا، بیچ میں نہ بولیں، موقع دیا جائے گا آپ کو. جی تو اللہ تعالیٰ کے سامنے جب یہ بات آئی کہ زمین پر انسان فساد پھیلائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے بعد میں جو تعلیمات دی انسان کو، اس میں یہی بات تھی کہ لا تفسدوا، کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ان اللہ لا يحب الفساد، اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں فرماتا. ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، کہ زمین پر فساد نہ پھیلاؤ جبکہ اس کی اصلاح کر دی گئی. زمین کو پاک و صاف کر دیا گیا ہے، اس میں تم فساد نہ پھیلاؤ. تو بہرحال فرشتوں کا اعتراض تھا، اس کا جواب دیا گیا. یہ بات آپ سمجھیں کہ فرشتوں کے اعتراض کے پیچھے یہ اصل میں بات تھی کہ اس سے قبل جنات نے زمین پر فساد پھیلایا تھا. اس کی مزید تفصیلات ہیں، آپ پڑھ لیں. اب اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے کہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. قال انی اعلم ما لا تعلمون، کہ فرشتوں نے جو اعتراض پیش کیا تھا اس کے بدلے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں آپ نہیں جانتے کہ انسان زمین پر جانے کے بعد کیا کرے گا، کس طرح کی زندگی بسر کرے گا، اور کیسے اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت کا، اصلاح کا سامان کرے گا. تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہم کسی بھی چیز کو اگر ریجیکٹ کرتے ہیں یا اس کو نہیں مانتے ہیں تو علم کی بنیاد پر ریجیکٹ کرنا چاہیے اور نہیں ماننا چاہیے. بیسڈ آن نالج یو کین ریجیکٹ ریفیوٹ اینی تھیوری آئیڈیالوجی، ناٹ merely on the basis of your wish and will. صرف ارادوں کی بنیاد پر، تمناؤں کی بنیاد پر اور عزائم کی بنیاد پر کسی چیز کو ہم بدل نہیں سکتے. اگر بدلنا ہے، کسی چیز کو ریجیکٹ کرنا ہے، علم کی بنیاد پر کرنا چاہیے. اس سے یہ بات ہم ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں. تو پہلی آیت میں یہ تمام باتیں معلوم ہوتی ہیں، ان پر آپ مزید غور فرمائیں. اب ہم پڑھتے ہیں دوسری آیت کی طرف. یہ بھی بڑی اہم آیت ہے، اس میں ہم مزید تفصیل سمجھیں گے، الگ الگ حصے کر کے آیت کے. پلینلی جب ہم آیت کو دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں تو یہ معنی اور مطالب سامنے آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کے نام سکھائے، پھر فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور ان سے کہا کہ تم بتاؤ ان چیزوں کے نام. تو یہ ایک سیکوینس میں
بات بتائی گئی ہے کہ فرشتوں سے ڈائلاگ ہوا، گفتگو ہوئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے یہ بات پیش کی کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو اسماء کا علم دیا ہے اور وہ سب طرح کی چیزیں جانتے ہیں، اگر تم اپنے بات میں سچے ہو، اپنے دعوے میں سچے ہو جو تم کر رہے ہو، اب اس کے بارے میں دلیل دو یا خود تم بتاؤ جو آدم علیہ السلام نے باتیں بتائی ہیں۔ تو یہ آیت کا منشا اور مدعا ہے جو بیان کیا گیا ہے۔ اب ہم اس کو ڈسیکٹ کر کے دیکھتے ہیں، الگ الگ حصے کر کے دیکھتے ہیں۔ پہلا حصہ ہے علم آدم علیہ السلام کلھا، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تعلیم دی۔ پہلا معلم اللہ تعالیٰ ہے اور پہلے شاگرد حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ملائکہ کے سامنے وہ چیزیں پیش کی جن چیزوں کے بارے میں حضرت آدم علیہ السلام علم رکھتے تھے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے باس پرس کی، کیونکہ انہوں نے اعتراض کیا تھا اور کہا کہ تم ان کے نام بتاؤ، ان چیزوں کے نام بتاؤ، جن چیزوں کے نام حضرت آدم علیہ السلام بتا رہے ہیں تم بتاؤ۔ تو یہ ہے فرشتوں سے جواب طلبی، ان کا ٹیسٹ لیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ پھر یہ کہ اگر تمہارا خیال سچا ہے تو تم بتاؤ کہ جو تم کہہ رہے ہو کیا ہے۔ جیسا کہ بات آئی آپ کے سامنے کہ ہم کو اگر کسی بات کو رد کرنا ہے تو علم کی بنیاد پر کرنا چاہیے، کسی کو حق ماننا چاہیے تو علم کی بنیاد پر کرنا چاہیے۔ بغیر علم کے جو بھی باتیں معلوم ہوتی ہیں یا معلوم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے وہ جہالت ہے۔ ومن اضل ممن اتبع هواه بغیر هدى من اللہ، اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ کی ہدایت کے بدلے اپنی خواہشات نفس کے مطابق فیصلے کرتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر ہم سچے اپنے دعوے میں، علم کی بنیاد پر دلیل دینا چاہیے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا حال انی عالم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، تو جاننے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ان کے اعتراض کا جواب دیا۔ یہاں بھی وہی بات اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم اپنے اعتراض میں صحیح ہو تو جواب دو۔ تو فرشتوں نے کیا جواب دیا آگے ہم دیکھیں گے۔ یہ دوسری آیت کے 4 حصے ہیں۔ اس طرح سے آپ جب بھی آیتیں پڑھیں، آیتوں کے الگ الگ حصے کر کے سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں کیا باتیں بیان فرمائی ہیں اور ان کے کون کون سے پوائنٹس پر ہم ریفلیکٹ کر سکتے ہیں۔ So whenever you go through any particular verse, make different parts of that verse and try to consider each and every part separately. تو آپ کو یہ سہولت ملے گی کہ آپ سمجھ سکیں گے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، اس کے معنی و مطالب کیا ہو سکتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے دوسری آیت یعنی 31 ورس کے جو پوائنٹس آف ریفلیکشنز ہیں وہ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تعلیم دی۔ اللہ has taught Adam and then he presented the things before angels to test their disagreement and ask them to prove whether they are true to their belief or not. تو یہ 3 اہم ترین باتیں ہیں جو آیت کے ذریعے سے ہم کو معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے، چھوٹی چھوٹی چیزیں اور بڑی چیزیں، حیرت انگیز قسم کی معلومات، یہ سب اس میں شامل ہیں۔ الاسماء سے مراد وہ تمام علوم جو انسانوں کے لیے ضروری ہے۔ کہنے کو تو چند باتیں آتی ہیں تفسیروں میں، لیکن اس سے مراد یہ ہے کہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے جو علم ضروری ہے وہ علم اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دیا۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جس شخص کو علم دیا جا رہا ہے وہ جد امجد ہیں، ہمارے باپ ہیں، انہی کے ذریعے سے نسل پھیلے گی۔ تو ظاہر بات ہے وہ جتنے زیادہ علم رکھنے والے ہوں گے ان کی نسلیں بھی اتنی ہی زیادہ علم رکھنے والی ہوں گی۔ اگر انہی کو علم کم ملے تو ظاہر بات ہے نیچے بھی علم کم آتا چلا جائے گا۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو علم دینے والے ہوتے ہیں ان کو زیادہ علم حاصل کرنا چاہیے۔ ان کے پاس جتنا زیادہ علم ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ علم دوسروں تک پہنچا سکیں گے۔ خود کے پاس اگر علم کم ہے، خود کے پاس اگر خزانہ نہیں ہے تو خرچ کیا کر سکیں گے؟ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام ہی چیزوں کے نام سکھا دیے۔ اس کی بہت تفصیل ہے، کچھ چیزیں ہم تحریر میں بھی لائے ہیں انشاءاللہ جو آپ تک پہنچائیں گے۔ یہاں کچھ باتیں آئیں گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت قتادہ بھی ہیں اس میں شامل، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ہر چیز کے نام سکھا دیے تھے، یہاں تک کہ یہ بھی بتلا دیا کہ یہ بڑا پیالہ ہے، یہ چھوٹا پیالہ ہے، یہ کیسا ہوتا ہے اور کس طرح سے کام کرتا ہے۔ مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ تعلیم دی کہ کیا کچھ ماضی میں ہو چکا ہے اور کیا کچھ مستقبل میں ہونے والا ہے۔ امام بغوی نے یہ تفسیر فرمائی ہے اس آیت کی، اور بھی ہے تفصیلات آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ بڑی خاص بات ہے۔ دیکھیے
جو یہاں بیان کی گئی ہے، تیسری بات، اللہ تعالیٰ نے مختلف اناج کے نام سکھائے اور ان میں موجود منافع بھی بتا دیا، یعنی یہ چیز اس طرح اور یوں کام میں آتی ہے اور اس کی اصلاح یوں ہوتی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اناج جو ہوتا ہے یا غذائیں جو ہوتی ہیں الگ الگ زمانوں میں الگ الگ طرح کی رہی ہیں، تو یہاں مراد وہ تمام طرح کے اناجوں کی ہے، فصلوں کی ہے، پھلوں کی ہے، سب کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے تھے۔ اب ہم اس کو مزید غور سے دیکھتے ہیں۔ یہ دوسرا حصہ ہے۔ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ یہ بات اچھی طرح سے جان گئے ہوں گے کہ آیتوں کو سمجھنے کے لیے پہلے ہم ان کو الگ الگ حصوں میں رکھ کر ان کے ترجمے کو جان کر معلوم کرنے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کیا بیان فرما رہا ہے۔ اس کے آگے اور ایک بات یہ ہے جو اس آیت کے تحت ہم لیں گے، یہ حصہ آپ نے کیا، وہ علم آدم الاسماء کلھا، اس کے مزید آپ حصے کر سکتے ہیں، جیسا یہ ہے وہ علم آدم، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تعلیم دی۔ تو مطلب کیا تعلیم دی؟ کچھ باتیں تو آپ کے سامنے آئیں، مزید آپ غور کریں تو معلوم ہوگا کہ یہ تعلیم کس طرح کی تعلیم تھی۔ اور دوسرا یہ ہے الاسماء کلھا، تمام ہی اشیاء کے نام، کلھا مطلب تمام ہی اشیاء، کچھ بھی نہیں چھوٹا، سب کا سب علم آدم علیہ السلام کو دیا گیا۔ ان دو کا ہم الگ الگ تجزیہ کریں گے۔ وہ علم آدم یعنی آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا، مطلب یہ ہے کہ اللہ ہی تعلیم دینے والا ہے، اللہ ہی علم دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی علم کا سرچشمہ ہے۔ اللہ کی ذات علیم ہے، وہ عالم نہیں ہے۔ یہ خاص بات ہے، دیکھیے اس کو آپ سمجھیں۔ عالم کے معنی اس شخص کے ہیں جو علم حاصل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ علم حاصل نہیں کرتا بلکہ اس کی ذات خود علیم ہے۔ ہی از دا فاؤنٹین آف وزڈم اینڈ نالج۔ اس کو اس کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کہیں سے علم حاصل کرے، تو وہ عالم نہیں ہو سکتا بلکہ علیم ہے، جہاں سے علم پھوٹتا ہے، جہاں سے علم دوسروں کے لیے پہنچتا ہے۔ یہ دوسری بات ہم سمجھ سکتے ہیں۔ تیسری بات یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کے نام سے علم کے حصول کی کوشش ہونی چاہیے۔ ہم پڑھتے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے نام کے بغیر علم حاصل نہیں کر سکتے، نہ علم دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں۔ یہ تیسری بات آپ سمجھ سکتے ہیں۔ چوتھی بات یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی علم کی ابتدا بھی ہے اور انتہا بھی ہے۔ beginning and end of the knowledge is the divine personality of Allah subhanahu wa ta'ala۔ یہ چوتھا نقطہ ہے جو اس حصے کے تحت آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم دیا یا علم سکھایا۔ یہ جو دوسرا حصہ ہے الاسماء کلھا، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے لیے، کامرانی کے لیے، فائدے کے لیے اور نقصان سے بچنے کے لیے جو جو علم ضروری تھا وہ سکھا دیا۔ الاسماء کے جو معنی میں ڈیپتھ ہے، اس میں جو گہرائی ہے، مفسرین نے اس کا الگ الگ انداز سے تجزیہ فرمایا ہے، تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام ہی علوم جو انسانوں کے لیے فائدہ مند ہو سکتے ہیں اور نقصان دہ ہو سکتے ہیں، دونوں سکھا دیے۔ انسان کے لیے نفع بخش اور ضرر رساں علم کا شعور دیا گیا، اور علم کے حصول کے لیے درکار صلاحیتیں اور قابلیتیں ودیت کر دی گئی۔ انشاءاللہ اس پر ہم کل گفتگو کریں گے کہ وہ کون سی قابلیتیں ہیں اور کون سی صلاحیتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہیں اور جن کے ذریعے سے وہ علم حاصل کر سکتا ہے۔ انشاءاللہ ہم اس پہ کل گفتگو کریں گے۔ قیامت تک ہونے والی ایجادیں، دریافتیں، وضع ہونے والے افکار و خیالات اسی علم کے دائرے میں آئیں گے جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھایا ہے۔ البتہ ان کے درمیان صحیح اور غلط کی پہچان کا طریقہ یوں ہوگا، جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق ہوں گی وہ انسانوں کے لیے نفع بخش ہوں گی، اور جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے بے نیاز ہوں گی وہ انسانوں کے لیے ضرر رساں ہوں گی۔ تو اسلامائزیشن آف نالج کی جب ہم بات کرتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ وی آر ناٹ going to formulate another discipline of knowledge. We are just distinguishing between beneficial knowledge and harmful knowledge. یہ اصل اسلامائزیشن آف نالج کہ اسلامائزیشن آف نالج کے معنی یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی نیا ڈسپلن بنانا چاہتے ہیں، کوئی نئی شاخ قائم کرنا چاہتے ہیں، تمام علوم کو اسلامائز کرنا چاہتے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے۔ ہر وہ علم، ہر وہ علوم کی شاخیں جو انسانوں کے لیے فائدہ مند ہیں وہ ہماری اپنی ہیں، وہ اسی علم کے دائرے میں آتی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان آدم علیہ السلام کو دی۔ تو ان کو اسلامائز کرنے کی ضرورت نہیں۔ دے آر آلریڈی مسلم ان ٹرو نیچ، بائی ٹرو سینس دیٹ نالج از آلریڈی انڈر دا پرویو آف اسلام، تو اس کو اسلامائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ الاسماء کلھا سے مراد یہ ہے کہ قیامت تک جو علم آئے گا، جیسا علم آئے گا وہ اللہ تعالیٰ کا علم ہوگا، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا علم۔
فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے نام پوچھا اور آپ جانتے ہیں کہ فرشتوں نے نام نہیں بتایا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر طرح کے نقائص سے پاک ہے، اور انہوں نے اعتراف کر لیا کہ ہمارا جو اعتراض تھا وہ غلط تھا، اور یہ کہ آپ کی ذات پاک ہے۔ فرشتوں نے یہ جواب دیا۔ تو یہ جو بات ہے جس کا ذکر یہاں پر کیا گیا ہے کہ فرشتوں سے سوال کرنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ معلوم کر لیں کہ جو فساد جنہوں نے مچایا تھا وہ انسان مچانے والا نہیں ہے، وہ یہ جان لے کہ انسان کی عظمت کیا ہے۔ یہ دو خاص باتیں تھیں جن کی وضاحت کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے وہ مکالمہ فرمایا تھا۔ تیسری آیت ہم پڑھتے ہیں۔ فرشتوں نے کہا کہ نقص سے پاک ہے آپ کی ذات، ہم تو بس اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا آپ نے ہم کو دیا ہے، حقیقت میں سب کچھ جاننے اور سمجھنے والے آپ کے سوا کوئی نہیں۔ تو فرشتوں نے یہ جواب دیا۔ تو اس میں جو سمجھنے کی باتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ انہوں نے کہا خالو سبحانک، کہ آپ کے ذات پاک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان فرمائی، اور انہوں نے کہا کہ لا علم لنا الا ما علمتنا، اتنا ہی علم ہمارے پاس ہے جتنا اللہ نے ہم کو دیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اعتراف کر لیا کہ وہ غلط تھے، اور یہ فرمایا کہ انک انت العلیم الحکیم، کہ سب کچھ جاننے والے اور حکمت والے تو اللہ تعالیٰ ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے علیم اور حکیم ہونے کی انہوں نے اس کا بھی اعتراف کر لیا۔ اس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جو اعتراض کیا تھا اس کی کوئی دلیل نہیں تھی۔ انہوں آپ آیتوں کو پھر سے گھر میں پڑھ لیں۔ فرشتوں نے جو اعتراض کیا تھا کہ زمین میں فساد پھیلائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تم ان کے نام بتاؤ، تو انہوں نے نام نہیں بتائے اور کوئی دلیل بھی نہیں دی انہوں نے۔ بدلے میں انہوں نے یہ اعتراف کر لیا کہ اللہ تعالیٰ نقص سے پاک ہے، اور کہا کہ یہ دلیل ہے کہ وہ علیم اور حکیم ہے۔ دونوں میں بہت بڑا فرق ہے، اس کو آپ سمجھیں۔ So in view of the third verse, we can extract these three important points. Number one, the angels have praised the Almighty Allah, and then they have accepted their flaw, and they have presented their viewpoint with the support of some certain evidences that is evident from the verse. تو فرشتوں کی حمد و ثنا، انہوں نے کہا کہ اللہ کی ذات پاک ہے۔ یہاں آپ یہ سمجھیں کہ جب بھی کوئی غلطی ہوتی ہے، جب بھی کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے، اور جب بھی کوئی لغزش ہوتی ہے، تو فوری زبان پر اللہ تعالیٰ کا یہ نام آتا ہے، سبحان۔ مطلب یہ ہے کہ فرشتے اللہ کی جناب میں جو بے ادبی کی تھی اس کا ایک پس منظر ہے، انہوں نے فوری کہا کہ نہیں، ہم نقص، ہمارے اندر نقص ہے، ہمارے اندر کمزوری ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے کمزوری سے پاک ہے۔ جو کمزوری ہمارے اندر ہے وہ کمزوری نعوذ باللہ اللہ کے اندر نہیں، وہ تو پاک ہے، اس کا اعتراف انہوں نے کر لیا۔ تو بے گناہ سے اور بے ادبی سے رجوع ہونے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کریں۔ مثال دیتے ہیں ہم یونس علیہ السلام کی، آپ جانتے ہیں نا، مچھلی کے پیٹ میں انہوں نے جو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر وہ تسبیح نہیں کرتے تو قیامت تک وہیں رہتے۔ اللہ تعالیٰ اس کو پسند بھی فرماتا ہے کہ اس کو اس نام سے یاد کیا جائے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ سبحان کا جو ذکر ہے وہ اس آیت میں بھی ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں۔ پھر یہ کہ شرک کے مقابلے میں جو تعلیم ہمیں دی گئی وہ یہی کہ سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے ان تمام نقائص سے، ہر طرح کے شرک سے جو لوگ کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم دیا، اچھے برے کی تمیز دی، اب اس نے برے کو اچھا اگر مان لیا تو مطلب یہ کہ اس کے اندر کمزوری پائی جاتی ہے، کمزوری اس کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ کمزوری سے پاک ہے، یہ بات بتائی جاتی ہے۔ شرک کیا ہے؟ شرک اصل میں انسان کی کمزوری ہے، فطری کمزوری ہے، کہ فطرت تو اس کی یہ طاقتور ہے، فطرت تو اس کی یہ بتاتی ہے کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے، لیکن اس نے برے کو سلیکٹ کر کے اپنی کمزوری ظاہر کی۔ تو شرک نجاست ہے، اور شرک ناپاکی ہے، شرک کمزوری ہے۔ اس کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا جو ذکر کیا گیا قرآن مجید میں وہ یہ کہ وہ سبحان ہے، ہر طرح کے نقائص سے پاک ہے اللہ تعالیٰ۔ یہ آپ خاص بات ہے جو قرآن مجید میں ملتی ہے، سمجھ لیں۔ اللہ تعالیٰ کا جو ذکر ہے سبحان کے ذریعے سے وہ بڑا معنی خیز ہے، اس پر آپ توجہ فرمائیں۔ جیسا کہ وہ حدیث آپ نے سنی کہ رسول اکرم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کلیمتانی خفیفتان علی اللسان، کہ دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پر بڑے ہلکے ہیں، ثقیلتان علی المیزان، لیکن میزان میں بڑے بھاری ہوں گے، وزنی ہوں گے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ۔
کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو ہر طرح سے پاک ہے، ہر طرح کے نقائص سے پاک ہے. تو یہ سبحان کے سلسلے کی بات ہوئی. پھر فرشتوں نے اعتراف کر لیا کہ ہمارے پاس اتنا ہی علم ہے جتنا اللہ نے ہم کو دیا ہے. تو اس کا ایک خاص نقطہ ہے جو کہ امام قرطبی نے بیان فرمایا ہے، یہ کہ اگر کسی شخص سے کوئی علم سے متعلق بات پوچھی جائے اور وہ اسے نہ جانتا ہو تو اس کو چاہیے کہ فرشتوں، انبیاء، فضلاء اور علماء کی اتباع کرتے ہوئے وہ یہ کہے کہ میں نہیں جانتا، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. تو آئی ڈونٹ نو جو بولتے ہیں نا، یہ فرشتوں والی صفت ہے. مفسرین نے اس کی وضاحت فرمائی ہے، بڑی اچھی بات ہے یہ کہ آئی ڈونٹ نو اگر بولتے ہیں تو یہ فرشتوں والی صفت ہے. بہت ہی اچھی بات ہے کہ ایسا بولنا چاہیے، لیکن بول کے خاموش نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کی بہتر تیاری کرتے ہوئے اس پوزیشن میں آنا چاہیے کہ ہم کچھ بول سکیں. مثال کے طور پر اگر طلبہ ہم سے پوچھیں کوئی بات، ہم کہیں کہ آئی ڈونٹ نو، ہم نہیں جانتے، لیکن یہ بات تو ہے کہ ہم کو تھوڑی سی شرمندگی محسوس ہوگی، ندامت ہوگی، لیکن وہ ندامت، وہ شرمندگی آپ کو آگے بڑھائے گی. جب دوسرے دن آپ آئیں گے تو بالکل الگ ہوں گے، آپ کا علم الگ ہوگا، آپ کا فہم الگ ہوگا، آپ کا شعور الگ ہوگا، اور طلبہ کو آپ فیض پہنچا سکیں گے. یہ خاص بات ہے جو اپنے پیش نظر رکھیں کہ اعتراف جو کرنا ہے وہ بڑی کیا کہتے ہیں، انبیاء والی صفت ہے اور فرشتوں جیسی صفت ہے. اللہ تعالیٰ کی دو صفات یہاں بیان کی گئی، العلیم، الحکیم. العلیم اور الحکیم کی حکمت کو آپ سمجھیں. مطالعے کا طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے قرآن کریم کے آیتوں کا کہ آخر میں جو دو صفات بیان کی جاتی ہیں نا، جوڑی صفات آتی ہیں، آپ جانتے ہیں، سمیع العلیم ہے، خبیر بصیر ہے. اس طرح سے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. دو صفات کا آیت کے اینڈ میں ذکر کرتا ہے. تو آیت میں جو منشا اور مدعا بیان کیا جاتا ہے، اس کا جو کنکلوژن ہے وہ دو صفات کے ذریعے سے ہوتا ہے. اگر آپ ان دو صفات کو سمجھیں تو آیت میں جو باتیں بیان کی گئی ان سب کو سمجھنے کے قابل بنے گی. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ علیم ہے اور حکیم ہے، العلیم الحکیم. تو مطلب یہ ہے کہ علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ دے گا. جیسا کہ کہا اللہ کے ذات علیم ہے، یعنی علم اس کے ذریعے سے آتا ہے، اس کو علم کی حاجت نہیں ہے. اور وہ جو علم دیتا ہے تو حکمت سے بھرپور ہوتا ہے. تو نالج ود وزڈم از بینیفیشل، نالج وداؤٹ وزڈم از ہارمفل. وزڈم ود نالج از بینیفیشل، وزڈم وداؤٹ نالج از ہارمفل. تو یہ ایک بڑی خاص بات ہے جو یہاں بیان کی گئی ہے کہ حکمت کے بغیر علم جو ہے وہ نقصان دہ ہے، اور حکمت بغیر علم کے نقصان دہ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جب علم دے گا تو ظاہر بات ہے حکمت بھی عطا فرمائے گا. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بارے میں بھی یہی فرمایا گیا کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ اللہ تعالیٰ کے رسول جو دنیا میں آئے ہیں وہ کتاب و حکمت کی تعلیم دینے کے لیے آئے ہیں. تو علم اور حکمت کی بڑی غیر معمولی خوبی، بڑی غیر معمولی اہمیت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو جو دعائیں دی ہیں، یہ پریکٹس ہماری اپنی بھی ہونی چاہیے کہ جب بھی ہم کسی کے گھر جائیں، بچوں سے ملاقات کریں، تو ان کو یہ دعا دیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو علم اور حکمت عطا فرمائے. وہ لمبی عمر ہو، فلاں ہو، یہ ہو، دعا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ محبت کا اظہار ہے، لیکن سنت یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے کہ ہم بچوں کو علم اور حکمت کی دعا دیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی دعا ہمیں سکھائی ہے، اللہم علمہ الکتاب اللہم علمہ الحکمہ، کہ اے اللہ اس کو کتاب کی تعلیم دے، اے اللہ اس کو حکمت کی تعلیم دے. یعنی جب بھی کسی بچے سے آپ ملتے یا صحابہ کرام اپنے بچوں کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیش کرتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا دیا کرتے کہ اے اللہ اس بچے کو علم اور حکمت عطا فرما. تو یہ پریکٹس ہمارے بھی ہونی چاہیے. اب ہم کنکلوژن کی طرف آ رہے ہیں. یہ جو چوتھی آیت ہے یعنی ورس نمبر 33، اس پر آپ تھوڑا سا ہوم ورک کریں، اسائنمنٹ ہے آپ کے لیے. اس آیت کو آپ سمجھیں الگ الگ اس کے حصے بنا کر، اور دیکھیں کہ اس کے کیا معنی آپ ایکسٹریکٹ کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور کیا معنی آپ بتا سکتے ہیں. دس از این اسائنمنٹ فار یو. دس از the 33rd verse of Surah Al-Baqarah. You need to make different parts of this verse and try to understand what each part is reflecting before you, different connotations, meanings and all. آپ اگر ایسا کریں تو انشاءاللہ فہم قرآن میں بہت زبردست آپ کو مدد ملے گی.
آخری جو مرحلہ ہے ہمارے مطالعہ قرآن کا وہ یہ ہے کہ ہم جو باتیں سمجھے ہیں اور جو باتیں پیش کی گئی ہیں ان کے سلسلے میں یہ معلوم کرنے کی کوشش کریں کہ کیا کچھ عمل کیا جا سکتا ہے. یعنی عمل بہت ضروری ہے. قرآن مجید کو پڑھنا یہ پہلا حق ہے، صحیح طور سے پڑھنا چاہیے، آواز سے پڑھنا چاہیے، یہ پہلا حق ہے. دوسرا حق یہ ہے کہ اس کی آیتوں پر غور کیا جائے، اور تیسرا حق یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے. تو ہم جب بھی مطالعہ کریں یہ 3 ڈائمنشنس ہمارے پیش نظر ہونے چاہیے. وی نیڈ ٹو اسٹڈی قرآن تھرو دیز 3 ڈائمنشنس. ون از ریسائٹیشن تھرو رائٹ اینڈ کریکٹ وے، سیکنڈ ون از دا ریفلیکشن، اینڈ تھرڈ ون امپلیمنٹیشن اور اپلیکیشن. یہ 3 باتیں اگر پیش نظر ہوں تو قرآن فہمی میں مدد ملے گی، اور اللہ تعالیٰ بھی ہمیں اپنے کیا کہتے ہیں اجر سے، اپنی جزا سے نوازے گا. تو آج کی جو گفتگو رہی ہے ہماری سورہ بقرہ کی آیتوں کی روشنی میں، یہ 3 باتیں عمل کے لیے ہیں. ان کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں، آپ غور فرمائیں اور نوٹ کر لیں اور گروپ میں شیئر کریں، واٹس ایپ گروپ میں شیئر کریں کہ کیا کچھ عمل کیا جا سکتا ہے. لیکن بنیادی باتیں جو ہیں وہ یہ ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ جب بھی کوئی منصوبہ بنائیں یا پروگرام بنائیں تو اس کو نافذ کرنے سے پہلے آپ اپنے کلیگ سے، اپنے اسٹوڈنٹ سے اس پہ گفتگو کریں. اگر کوئی پلان آپ بنائے ہیں یا کوئی منصوبہ آپ نے بنایا ہے، کوئی ڈیزائن آپ کا ہے، کوئی آئیڈیا آپ کا ہے، کوئی پرنسپل آپ نے فارمولیٹ کیا ہے، تو بیفور گوئنگ ان ٹو دا ڈیٹیلس جسٹ ہیو اے کنورزیشن وتھ یور کلیگز اینڈ اسٹوڈنٹس. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ بہت زبردست فائدہ ہوتا ہے. اس کا آپ اہتمام فرمائیں کہ جب اللہ نے یہ کام کیا ہے، ظاہر بات ہے تو ہمیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں. اللہ تعالیٰ چاہتا تو فرشتوں کے علم لائے بغیر یہ کام کر سکتا تھا، لیکن فرشتوں سے اس نے یہ گفتگو کر کے ہمارے سامنے یہ بات رکھی ہے کہ صحیح بات جاننے اور سمجھنے کے لیے یہ ماحول بنایا جا سکتا ہے. کنسلٹیشن از اے ڈفرنٹ پروسیس. وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا کنسلٹیشن ہیئر. میوچل ڈسکشن ٹو انڈرسٹینڈ تھنگس، صحیح طور سے سمجھنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے. پہلا کام ہے جو آپ کو کرنا چاہیے. دوسرا کام یہ ہے کہ آپ بحیثیت خلیفہ اللہ کے ذمہ دار ہیں. چاہے آپ مانیں یا نہ مانیں، اللہ تعالیٰ آپ سے اس کا حساب کتاب لے گا، کیونکہ آپ اللہ کے خلیفہ ہیں. تو خلیفہ سے مراد یہ ہے کہ یور باؤنڈریز آر ڈیفائنڈ، یور ریسپانسبلٹیز آر ڈیفائنڈ، یو ہیو ڈیفائنڈ ریسپانسبلٹیز. خلیفہ سے مراد یہ نہیں کہ پوری دنیا کے آپ خلیفہ ہیں، نہیں. کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہر ایک چرواہا ہے، اور اس کو اس کی جو بھیڑ بکریاں ہیں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا. مثال آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دی چرواہے کی. چرواہے کا جو کام ہوتا ہے وہ 24/7 کا ہوتا ہے. اگر وہ غفلت برتے گا تو ظاہر بات ہے بھیڑیا کے لے جائے گا، بکریوں کو نقصان پہنچائے گا، بکریوں کو اس کے ریوڑ میں نقصان پہنچا دے گا. لہٰذا اس کو ہمیشہ چوکنا رہنا چاہیے. تو خلیفہ کو بھی چوکنا رہنا چاہیے اپنی ذمہ داریوں کے سلسلے میں. دوسری بات یہ ہے کہ بھیڑ بکریوں کو ضرورت ہوتی ہے چارے کی، تو اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان کو لے جائے، ایکسیس کو لے جائے، میدان میں لے جائے، ان کے کھانے کا انتظام کرے. اسی طرح سے ہمارے ساتھ جو لوگ ہوتے ہیں ان کی ضرورتیں ہوتی ہیں. ہمارے اسٹوڈنٹس ہماری اپنی رعایا ہے، ہمارے اہل و عیال ہمارے اپنی رعایا ہیں، ہمارے اپنے خاندان والے ہمارے اپنی رعایا ہیں. تو ان کی جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کی مناسبت سے ان کو کام کرنا چاہیے. تو بڑی اچھی مثال آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دی کہ ریسپانسبلٹیز کے لحاظ سے، جورسڈکشنز کے لحاظ سے، اتھارٹیز کے لحاظ سے، ریسپانسبلٹیز کے لحاظ سے، ڈیوٹیز کے لحاظ سے یہ جو کانسیپٹ ہے وہ بالکل فٹ کانسیپٹ ہے. المرأۃ راعیۃ فی بیت زوجہا و ولدہا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کے گھر کی اور اس کے بچوں کی ذمہ دار ہے. یہ اس کا جورسڈکشن ہے. آپ کا اسکول آپ کا جورسڈکشن ہے. آپ کے طلبہ کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ آپ کی ریکوائرمنٹس ہیں. ان کی ریکوائرمنٹس کو فلفل کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی فطرت پر بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم سے نوازا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اچھے برے کی تمیز دی ہے. اس لیے آپ کو یہ کام انجام دینا چاہیے. یہ دوسری بات ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنا ہمیں سیکھنا چاہیے. وی شوڈ پلینلی سے دیٹ وی ڈونٹ نو. اور اس میں کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، کوئی قباحت نہیں ہے، اور کسی قسم کا تکلف نہیں ہے کہ ہم نہیں جانتے. نہیں جاننا بھی ایک طرح سے اپرچونٹی ہوتی ہے جاننے کے لیے. اگر ہم پریٹینڈ کریں کہ جانتے ہیں تو مطلب یہ کہ جاننے کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. تو نہیں جاننا جو ہے یہ کہنا خود ایک جاننے کا ذریعہ ہوتا ہے. ہمارے اپنے اسلاف کے بارے میں ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں. امام ابن تیمیہ کو لیجیے آپ، امام غزالی کو لیجیے، امام ابو حنیفہ کو لیجیے، امام احمد بن حنبل کو لیجیے. ان کے پاس جو لوگ اپنے مسائل لے کر آتے تھے اور جن مسائل کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ہم کو نہیں معلوم، اگر وہ مسائل جمع کریں تو بڑی بڑی جلدیں تیار ہو جائیں گی. اتنے مسائل ہیں جن کے بارے میں وہ نہیں جانتے تھے، لیکن آج پوری دنیا جانتی ہے ان کو.
اتنے زبردست عالم ہیں کہ ان کے پائے کے علماء آج پیدا نہیں ہو سکے ہیں، لیکن ان کا یہ وقف رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق عمل کرتے تھے کہ لا علم لنا الا ما علمتنا، لا علم لنا الا ما علمتنا، کہ ہم کو اتنا ہی علم دیا گیا ہے جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے ہم کو، اس سے زیادہ ہم نہیں جانتے، جو اللہ نے علم دیا بس اسی کی مناسب وسعت دیا۔ جب ہم یہ رویہ اختیار کرتے ہیں، ریئلسٹک بنتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ علم کے دروازے کھولتا ہے۔ علم کا جو دروازہ ہے وہ حقیقت پسندی سے کھلتا ہے، حقیقت پسندی نہیں ہے تو علم کا دروازہ بھی بند ہو جاتا ہے۔ تو یہ باتیں ہیں جو ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے۔ میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے کافی وقت اس اہم کاز کے لیے لگایا۔ دعا فرمائیں کہ آنے والی کلاسز بھی بہت ہی مفید ہوں ہم سب کے لیے۔ آپ ہمیں دعا فرمائیں کہ یہ جو ذمہ داری ہم نے اٹھائی ہے اللہ تعالیٰ اس میں ہماری مدد فرمائے۔ انشاءاللہ مزید کلاسز ہوں گی اور 14 کلاسز باقی ہیں۔ انشاءاللہ کل سورۃ العلق کی آیتوں کا مطالعہ ہوگا، اس کے بعد آیت الکرسی کا مطالعہ ہوگا، پھر اس کے بعد میں ہم اگلی ویک ملاقات کریں گے۔ 5 منٹ کا وقت رہ گیا ہے، اگر کوئی سوالات وغیرہ ہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو آیتیں ہم نے پڑھی ہیں ان کو مزید پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے، ان پر غور کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور ان پر عمل کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی ہلو، ہاں سر، اس کا نوٹس ملے گا جی فرمائیے۔ کیا اس سبجیکٹ کے اوپر نوٹس ملے گا؟ ہاں بالکل۔ دیکھیے ہم نے جو گفتگو کی ہے آپ سے، اس کے 3 حصے بنائے ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ پریزنٹیشن ہے، یہ پریزنٹیشن آپ تک پہنچایا جائے گا، انشاءاللہ واٹس ایپ گروپ میں ڈال دیں گے، آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ اوکے اوکے، ایکچولی میں نے اس لیے پوچھا کیونکہ آپ جو وائس جو ہے نا بریک ہو رہی ہے، کچھ سنائی دے رہا ہے، کچھ نہیں سنائی دے رہی، بیکاز آف مے بی بیکاز آف دا کنیکٹیوٹی۔ سو if we get a notes we can refer that، ہم پڑھ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں۔ That's why I'm asking. Welcome to ask anything. Okay, if we get a notes it will be beneficial. We'll share our notes and also the downloaded video, inshallah. Okay, jazakallah khair. جی اور کوئی؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی، فرشتوں نے جو دعویٰ کیا تھا کہ انسان فساد پھیلانے والا ہے، وہ تو سچ تھا نا؟ انسان فساد پھیلا رہا ہے یہاں پہ۔ کہاں پھیلا رہا؟ How do we this one balance this one? See, what is the desirable attitude? On basis on that you have to judge your thinking. اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پر انسان کو دنیا میں کس لیے بھیجا ہے؟ خلیفہ بنا کر بھیجا ہے۔ ہاں، خلیفہ بنا کر بھیجا ہے، اور اس کے لیے جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ دے دی ہیں اس کو۔ جی ہاں۔ اور اگر وہ اس کے مطابق کام نہیں کرتا تو یہ اس کی غلطی ہے۔ ان اللہ لا یحب الفساد، اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے انسان کو دنیا میں نہیں بھیجا ہے۔ مثال کے طور پر یہ ہے کہ بچے ڈرائنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے ان کو برش دیا، پینٹس دیے اور کینوس دیا اچھا سا، اور پورے بچوں کو آپ نے ایک کمرے میں بھیج دیا۔ بہت سے بچوں نے اچھی اچھی پینٹنگ کی، 2 بچوں نے پینٹنگ نہیں کی، تو آپ کیا بولیں گے؟ یہ غلطی آپ کی ہے کہ بچوں کی ہے؟ بچوں کی ہے، ان کو گائیڈ بھی کرنا ہے نا، ان کو مینٹر کرنا ہے، گائیڈ کرنا ہے۔ ہاں، تو یہ بات ہے کہ جو فساد مچا رہے ہیں اصل میں وہ جانتے نہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ نہ صرف یہ کہ آپ کو سیدھے راستے پر رہنا ہے، بلکہ جو لوگ غلط راستے پر گئے ہیں ان کو بھی سیدھے راستے پر لانا ہے۔ بٹ فرشتوں کا جو پرزمپشن تھا کہ یہ فساد پھیلانے والے ہیں بول کر، وہ اس کو کیسا ہم سمجھ سکتے ہیں کہ انہوں نے جو کہا وہ کہنا ہے؟ وہ جو تھا ان کا کہنا وہ ثابت کے تجربے کی بنیاد پہ تھا، جو جنہوں نے کیا تھا ان کو سامنے رکھ کر انہوں نے یہ بات بتائی تھی۔ ان کا کوئی اس میں یہ نہیں تھا۔ بعد میں انہوں نے اس کو ریورٹ کر لیا، بعد میں انہوں نے اس کا اعتراف کر لیا کہ ہم غلط تھے، لا علم لنا الا ما علمتنا۔ یہ ان کا اعتراف ہے کہ ہم نہیں جانتے، ہم اتنا نہیں جانتے جتنا اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتایا ہے۔ تو مطلب یہ کہ انہوں نے جو اعتراض کیا تھا وہ غلط تھا۔ اوکے، اور سبحان کہا اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، کا نقص ہمارے اندر ہے کہ ہم نے اعتراض کیا، اللہ کی ذات پاک ہے۔ جی السلام علیکم سر۔ اسی ٹاپک پہ
दूसरे जी। मुकामात पर रेफरेंसेस हैं क्या उसकी आयतें रिलेटेड कौन इसी सी टॉपिक पे? आयत है? कौन सी यही टॉपिक है? इंसान को अल्लाह ताला इल्म देकर जो हाँ उसकी हाँ, अजमत है, बहुत इसी टॉपिक पर दूसरी आयतें भी रेफरेंसेस के तौर पर हम ले हाँ, सकते हैं क्या जी कुरान में? आपको जो चाहिए उसका सब्जेक्ट व्हाट्सएप पे डालिए, इंशाल्लाह भेजेंगे। ओके सर, ओके, जज़ाक। ठीक है। हाँ। ठीक है, वक्त हो गया है, हमारा जो शेड्यूल है उसके मुताबिक हम ख़त्म करेंगे। एक बात मैं कंक्लूजन के तौर पर बताना चाहता हूँ। देखिए, इल्म का हुसूल जो है, कुरान मजीद के इल्म का हुसूल बतौर ख़ास हमसे डिसिप्लिन चाहता है, और डिसिप्लिन हर लिहाज से होना चाहिए, वक्त पर शुरू हो, वक्त पर ख़त्म हो और वक्त पर सब काम अंजाम दिया जाए। जब ये डिसिप्लिन का मुजाहरा किया जाए तो अल्लाह ताला इल्म के दरवाजे खोलता है। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक इनायत फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अन्ता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम। क्या कर रही है?